اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم، آج کا یہ دن امت محمدیہ کے لیے تہوار کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس عید الاضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے دن کو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہر مومن مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہم تمام کو قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں۔ بزرگان محترم، اسلام کے 5 فرض ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ یہ 5واں جو فریضہ ہے، حج کا فریضہ، یہ سارا حج کے اندر کے جتنے فرائض ہیں یہ سارے فرائض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے اندر جو انہوں نے جو عمل کیا، اس عمل کو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ میرے بندے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو یہی نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے کردار کو چھوڑے بغیر، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں، اس کام کو، اس سنتوں کو چھوڑے بغیر اس سنتوں کو کیے بغیر کسی کا حج ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے بات عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ 4 آزمائشیں، 4 امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے ہیں، ان 4 چیزوں کا ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ تفسیر ابن کثیر ایک بہت بڑی قرآن کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے بلکہ 4 نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر 30 امتحانات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان دیکھیے کتنا کٹھن ہے توحید کے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں اپنے باپ آزر سے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بت پرست تھے، پوجا کرنے والے تھے۔ اتنا ہی نہیں، پوجا کرنے والے فقط نہیں تھے بلکہ بتوں کو بنا کر بیچنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کہا، اے ابا جی، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ بتوں کی عبادت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آزر کا جواب، باپ کا جواب بیٹے کو یہ تھا، بیٹا جو جس دین کی تو دعوت دے رہا ہے اس دین کو تو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا میں پتھر جمع کروں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ تجھے ایک جگہ پر باندھ دیا جائے یا ایک جگہ پر تجھے کھڑا کر دیا جائے، وہ پتھروں کے ذریعے تجھے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ کرنا ہے ہمارے بت پرستی پر آجا، جو میرے باپ داداؤں نے بت پرستی کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا کرتے تھے، آجا تو بھی اس چاند کی پوجا کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ باپ کے ذریعے جب باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، باپ نے نہیں مانا، بلکہ باپ نے یہ کہا، اگر تو اس کے بعد ایک لحظہ بھی یہاں رہا تو میں تمام لوگوں کو بول کر تیری جان نکال لوں گا، یا تو تو یہ کام کر، تو اس ملک چھوڑ کر، اس عراق کو چھوڑ کر تو چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار تھے، ایک اللہ کی وحدانیت پر رہتے، تبھی تو ان کی وحدانیت پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 40 احکام ایسے تھے جو امت محمدیہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف امام الانبیاء نہیں ہیں بلکہ ابو العرب ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ کیوں ابو الانبیاء؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں،
ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ نے 70,000 پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذریت میں، اسماعیل علیہ السلام کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے باپ کہلائے جاتے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا 4 بڑے بڑے امتحانات ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد ایک بہت بڑا تحفہ بھی ملا، وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ بزرگان محترم، سب سے پہلا امتحان جو ہوا تھا وہ یہ امتحان تھا، باپ نے اپنے بیٹے کو اعلی کلمت الحق کے لیے ایک اللہ کہنے کی وجہ سے ان کو گاؤں سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر سیدھے فلسطین چلے گئے۔ دوسرا امتحان یہ ہوا، نمرود جو بادشاہ تھا وہاں کا، ظالم بادشاہ تھا، اس ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم مجھے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ ابراہیم تو پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل الخلیل ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہ کیسے یہ کافر کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس کی حکومت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ذوالقرنین جتنا بڑا بادشاہ تھا، سارے ملک میں ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ جب یہی بات پر توحید کی وجہ سے، ایک اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ ایک آگ کو جلاؤ، اس آگ کے اندر غلیل کے ذریعے، جھولے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے گا۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرو بول کر کہنے کی وجہ سے اللہ کے نمرود نے ان کو آگ جلایا۔ آگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ کئی سو دن وہ بڑے بڑے جنگلات کے، بڑے بڑے جھاڑ، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے تنے، لوہے کے ٹکڑوں، ان سارے چیزوں کو ڈال کر جلایا گیا۔ جب جل کر پورے آگ اونچائی پر جا جاتی ہے، تفسیر مظہری میں حضرت ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آگ کے اوپر سے ایک پرندہ بھی گزرتا تھا، جل کر بھسم ہو کر، جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اتنی اونچی آگ جلائی گئی تھی۔ جب جلائی گئی تھی تو دیکھ رہے ہیں لوگ، وہاں کے مجمع، وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب اس آگ میں پھینکا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فوراً دوڑ کر آئے، اے ابراہیم میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھے ایک مرتبہ کہہ دینا کہ میں وہ سارے آگ کو اس پر کے ذریعے میں بجھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو۔ جبرائیل آ کر پوچھ رہے ہیں، جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ کی ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، جس اللہ کے توحید کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، وہ لوگ مجھے اس انجام تک لے جا رہے ہیں، میں کسی کی مدد نہیں چاہوں گا۔ اللہ جانتا ہے میرے حالات کیا ہو رہے ہیں اور میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر کیسی پریشانیاں آ رہی ہیں، میں اس پریشانی کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کے طرف سے جب ابراہیم علیہ السلام کو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر وہاں پر ڈالا جائے، بلکہ ایک بہت بڑا جھولا تیار کیا گیا۔ اس عراق کی چوٹیوں پر، عراق کے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گیا اور اس جھولے پر بٹھا کر اس جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ دیکھتے کیا ہے، جس آگ کو جلانے کی قدرت اللہ نے دی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا خلیل ہے۔ اے آگ، اے نار، یا نار رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ تم اس ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جاؤ۔ ٹھنڈی بنا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو۔
اس زمانے میں حضرت ان کے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی، انہوں نے ملاقات کرنا چاہا، رونے لگے اپنے بچے کو یاد کر کر، تو اللہ کی طرف سے ان کو دکھلایا گیا کہ دیکھو تمہارا بیٹا آگ میں نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی اس آگ کو، جس آگ کو